طلاق کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک ہے طلاق صریح اور دوسری ہے طلاق کنایہ۔ طلاق صریح یہ ہے کہ طلاق دیتے ہوئے لفظ طلاق استعمال کیا جائے، مثلا میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ اور طلاق صریح کنایہ یہ ہے کہ طلاق کا لفظ نہ بولا جائے، طلاق کی بجائے یہ کہا جائے کہ جا دفع ہو جا، تو میری طرف سے فارغ ہے تو اپنے گھر چلی جا وغیرہ، اس قسم کے الفاظ ہیں۔ یہ تقریباً 90 سے زیادہ کے الفاظ ہیں۔ ان دونوں کا الگ الگ حکم ہے۔ اگر لفظ طلاق بولا جائے تو یہ چیز ذہن میں رکھنے کے قابل ہے کہ بعد میں اگر کوئی کہے کہ میری نیت طلاق کی نہیں تھی، لفظ طلاق بولنے کے بعد پھر نیت نہیں دیکھی جائے گی۔ آپ اس وقت خوش طبعی میں طلاق کا لفظ استعمال کریں، مزاح کے طور پر لفظ استعمال کریں یا غصے میں الفاظ استعمال کریں، طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایک کا لفظ استعمال کریں یا 3 طلاقوں کا لفظ استعمال کریں، ہر صورت میں جتنی بار آپ کہیں گے اتنی طلاقیں فوراً واقع ہو جائیں گی، بعد میں سوچنے کا ہمارے پاس موقع نہیں ہوگا۔ اور طلاق کنایہ کے اندر یہ ہے، اس میں آپ کی نیت دیکھی جائے گی۔ اگر تو طلاق کی نیت سے آپ نے یہ الفاظ کہے ہیں تو ایک ہی دفعہ یہ لفظ کہنے سے طلاق بائنہ ہو جائے گی، یعنی 2 طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور فوراً نکاح ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر آپ کی طلاق دینے کی نیت نہیں ہے، آپ نے ویسے غصے میں یہ الفاظ اس کو کہہ دیے ہیں، تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ پھر آگے طلاق کی مزید 3 قسمیں ہیں یا 3 صورتیں ہیں۔ طلاق کی پہلی صورت ہے طلاق رجعی، جسے ایک طلاق بھی ہم کہتے ہیں۔ دوسری طلاق ہے طلاق بائنہ، جسے 2 طلاقیں بھی لفظ کہا جاتا ہے، یعنی جس کے نتیجے میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور تیسری طلاق ہے طلاق مغلظہ، پکی طلاق، کہ جس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عورت فارغ ہو جاتی ہے، کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ اب یہ 3 الگ الگ صورتیں ہیں، لیکن یہاں عرض کرتا چلوں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ طلاق اگر خدا نخواستہ دینی ہی پڑ جائے، حالانکہ طلاق کوئی اچھا عمل نہیں، اسے ابغض الحلال قرار دیا گیا ہے، انتہائی مجبوری کی صورت میں جب کوئی چارہ کار نہ رہے تو اس وقت اس کی اجازت ہے۔ تو پھر اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب عورت مہینے کے بعد وہ پاک صاف ہو جائے، غسل کر لے، اور غسل کرنے کے بعد اگر آپ طلاق دینا چاہتے ہیں تو صرف ایک بار اسے طلاق کا لفظ استعمال کریں اور اس کے بعد پھر خاموش ہو جائیں۔ پھر 3 مہینے کی آپ کو شریعت نے مدت دی ہے، 3 مہینے تک آپ کے پاس گنجائش ہے۔ اگر آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں، کسی نکاح کی ضرورت نہیں، بغیر کسی نکاح کے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر 3 مہینے گزر کے صلح نہ ہوئی، ایسی صورت میں خود بخود 2 طلاقیں ہو جائیں گی، اب نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر بھی آپ کے پاس گنجائش ہے کہ آپ اگر پھر بھی اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو جدید نکاح کر کے، دوبارہ نکاح کر کے اس کو آپ رکھ لیں، گویا اس کے بعد پھر بھی گنجائش رہے گی۔ لیکن خدا نخواستہ آپ نے جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر پہلے ہی 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں، جیسا کہ عموماً آج ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ یہ جہالت ہے، یہ بدعت ہے، سخت گناہ ہے، اور شیلا ہی اس کی وجہ سے کام جاتا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس کا بڑا نقصان یہ بھی ہے، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے، کہ 3 طلاقیں اکٹھی ہم دے دیتے ہیں، اکٹھے ہی لفظ بول دیتے ہیں۔ تو یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ اکٹھے 3 بار آپ یہ کہہ دیں میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں، یا ایسے کہیں کہ طلاق طلاق طلاق، ہر حالت کے اندر یہ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ بعد میں آپ ادھر ادھر بہانے ڈھونڈتے پھریں گے اور لوگوں کے پاس پوچھتے رہیں گے، اس کا کوئی حل بتائیے۔ اس کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ بہتر حل یہی ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں طریقہ بتایا، جو طریقہ سنت ہے، اسے احسن بھی کہا گیا ہے، یہ طریقہ اپنایا جائے۔ اسی میں ہمارے سارے مسائل کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔